بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاؤالدین کو اطمینان ہو گیا کہ رضی خاتون اس کی زوجیت میں خوش ہے اور اب وہ اس کے کاموں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی، نہ کچھ پوچھتی ہے۔ رضی خاتون نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے عماد الدین کے ساتھ عمارتوں کا تبادلہ کیوں کر لیا ہے۔ رضی خاتون نے جس مقصد کے لیے عزاؤالدین کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو پورا نہ ہو سکا، تاہم وہ اس پہلو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ اس پر اسرار دنیا کے اندر آ گئی ہے اور سلطان ایوبی نے یہاں جاسوسی کا جو جال بچھا رکھا ہے اسے وہ مزید مضبوط اور کارآمد بنا رہی ہے۔ شمس النساء کو اس نے تربیت دے لی تھی اور اس کی یہ بیٹی لڑکپن کے کھلنڈرے جذبات سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے عزاؤالدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا، اور اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چالاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جو عمر کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عمر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس النساء کے ذریعے رضی خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کماندار سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدام کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ عزاؤالدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں انتہائی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی۔ وہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا ہو۔ عزاؤالدین نے رضی خاتون کی سیر کے لیے بگھی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضی خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبزہ زار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضی خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عزاؤالدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضی خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگھی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضی خاتون اور شمس النساء چشمے کی طرف چلی گئی۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضی خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اس لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضی خاتون کی سواری ادھر جاتے دیکھی تھی۔ اسحاق کو یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، لہذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضی خاتون اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عزاؤالدین سلطان ایوبی کی دوستی کو دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بر وقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے آرمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں میں بھٹکے، ستاروں کو دیکھے۔ سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اسی طرح ٹہلتے رہو اور وہ رضی خاتون کے پاس چلی گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضی خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضی خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار
اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عزاء الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عزاء الدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے۔ مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جبکہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان نیلام ہو گیا ہے۔ عرب کے عمراء کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلہ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ عزاء الدین اور عماد الدین پر بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں مدد نہیں مدد کا دھوکہ دیں گے۔ بیروت کی بجائے حلب اور موصل کو محاصرے میں لے کر ان ایمان فروش حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لو اور یہ اہم علاقے اپنی عملداری میں لے لو، تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ ملکوں کے سودے کیے ہیں اور ان سودوں پر اسلام کے سپاہی نے لکیر پھیر دی اور قوم کی لاج رکھی ہے۔ دشمن کو صرف سپاہی دیکھتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں صرف سپاہی کٹتا اور مرتا ہے، اس لیے وطن اور قوم کی قدر و قیمت صرف سپاہی جانتا ہے۔ جب یہ عیاش حکمران دشمن کی بھیجی ہوئی شراب، حسین لڑکیوں اور دولت کے نشے میں بدمست پڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے سپاہی ریگزاروں، کوہساروں اور سمندروں میں کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی، تمہاری عمر بھی صحراؤں میں لڑتے گزر رہی ہے۔ میرا پہلا خاوند یعنی نور الدین زنگی بھی ساری عمر دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا، مگر جب تم ایمان فروش حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہو تو وہ تمہیں اپنی قوم کا قاتل اور غدار کہتے ہیں۔ ان فتنوں کی پرواہ نہ کرو، یہ سب صلیبیوں اور یہودیوں کے فتوے ہیں جو ہمارے اپنے بھائی تمہارے خلاف داغ رہے ہیں۔ آؤ، طوفان کی طرح آؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارے لیے زمین ہموار کر رہی ہوں، یہاں کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ باقی خبریں اسحاق سے سن لینا۔ اسحاق تر کو تمام معلومات دے دی گئی۔ وہ اٹھا اور پودوں کو رونتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے اس نے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے یہ شک بھی ہوا جیسے اسے کچھ دور ایک سایہ جاتا اور پودوں میں غائب ہوتا نظر آیا ہو۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن پر مسئلہ سوار تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ قاہرہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی فوج کے ساتھ کوچ کر چکا ہو۔ اسے اس کامیابی کی بہت خوشی تھی کہ اسے ہر جگہ سے نہایت کارآمد معلومات مل گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، بہت جلدی میں کھانا کھایا اور روانہ ہو گیا۔ اسے اپنا سفر اس وجہ سے لمبا کرنا پڑا کہ حلب میں آ کر اپنے کماندار سے ملنا ضروری تھا۔ حلب پہنچا، کماندار سے ملا۔ اس نے اسحاق کو تازہ دم نہایت اچھی نسل کا گھوڑا دیا، پانی کے چھوٹے مشکیزے اور کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا تھیلا گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ اسحاق قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس رات کا ذکر ہے جس رات اسحاق سیرگاہ میں رضی خاتون سے ملا تھا کہ انوشی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے عزاء الدین اور اس کے قریبی ہمرازوں کی محفل میں نہ گئی۔ عزاء الدین اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو انوشی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بات کرتی تو زبان ہکلاتی تھی۔ عزاء الدین نے اپنے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے دوا دی جو انوشی نے یہ کہہ کر رکھ لی کہ کھا لے گی۔ اس نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے، یہ شب بیداری اور زیادہ شراب پی لینے کے اثرات ہیں۔ عزاء الدین اور طبیب چلے گئے۔ انوشی دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹنے کی بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے کئی بار کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا اور کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی رکتی اور پھر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی۔ اس نے اپنے زیورات والا خوشنما باکس کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی۔ اس کے نگینے والی جگہ ڈبیا کی شکل تھی، خوشنما اور وزنی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس پر جڑی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا کو جو انگوٹھی کا حصہ تھی کھولا، اس میں سفید صفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے صفوف کو ذرا سی دیر دیکھا اور ڈبیا بند کر کے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا، جیسے اس نے اپنی بے چینی اور اداسی سے نجات کا ذریعہ پیدا کر لیا ہو۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ اس کی ذاتی خادمہ اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ انوشی نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج رات اسے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ خادمہ کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر کہا کہ عامر بن عثمان کو بلا لاؤ۔ اس کی خادمہ اس کی اور عامر کی ملاقاتوں کی رازدان تھی۔ وہ گئی اور عامر بن عثمان کو بلا لی۔ انوشی نے خادمہ سے کہا کہ وہ کمرے کے باہر بیٹھی رہے۔
आमर, अनुशी ऐसे लहजे में बोली जिससे आमर वाकिफ नहीं था। आज शाम वो कौन था जो सैरगाह में तुम सब के साथ बैठा हुआ था? कोई भी नहीं, आमर ने ला इल्मी का इजहार करते हुए जवाब दिया। मेरे पास कोई नहीं आया था। मैं तो खातून की सवारी के साथ मुहाफिज बन के जाता हूँ और उनसे दूर रहता हूँ। आमर, अनुशी ने बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा, मुझसे जमीन की तहों के राज पूछ लो। मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है, मगर तुमने मुझे कोई सीधी सादी सहराई लड़की समझ लिया। तुम, रजी खातून, शमसुन्निसा और उनकी खादमा इकट्ठे बैठे थे और एक अजनबी तुम्हारे दरमियान बैठा था। राजो न्याज की बातें हो रही थी। सबूत चाहते हो? मैं निकाब ओढ़कर और मस्तूर होकर वहां गई थी। तुम सब सरगोशियों में बातें कर रहे थे। फिर वो अजनबी वहां से उठा और चला गया। मैं वहां से आ गई। इसहाक तुर्क जब उन लोगों से उठकर जा रहा था तो उसने किसी के कदमों की दबी दबी आहट सुनी थी और कुछ दूर एक साया सा भी देखा था। यह अनूशी थी जो चोरी छुपे रजी खातून, शमसुन्निसा और आमर बिन उस्मान के पीछे गई थी। आमर बिन उस्मान से कोई जवाब ना बन पड़ा। उसने बेबानी से बात की। अनूशी उस्ताद थी। वह समझ गई कि उसके शकूक बेबुनियाद नहीं। उसने कहा, अगर शमसुन्निसा अकेली होती तो मैं समझती कि उस शहजादी ने तुम्हें घेर रखा है, मगर यह मामला कुछ और है। मुझे बताओ कि तुम मुझसे ये राज की बातें क्यों पूछते रहते हो? वैसे ही, आमर ने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, इन बातों के साथ मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं सिर्फ इससे लुत्फ उठाता हूँ कि हम इन बादशाहों को क्या समझते हैं और ये अंदर से क्या है। अमर, अनुशी ने कहर भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मेरे इशारे पर इस शहर की ईंट से ईंट बज सकती है। मुझे मेरे प्यासे जज्बात ने धोखा दिया और मैं तुम्हारी मोहब्बत के नशे में अपने फ़राइज़ फरामोश कर बैठी और तुम अपना फ़र्ज अदा करते रहे। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, जिसका सबूत यह है कि तुम मेरे कमरे में जिंदा और सलामत हो। मैं अगर चाहती तो इस वक्त तुम कैद खाने की कोठरी में बेहोश पड़े होते, जहां अजियतों के बाद गद्दारों और जासूसों को डाला जाता है। मैंने तुम्हें इस जहन्नुम से बचा लिया है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे सीने से राज निकाल कर उस अजनबी को दिए हैं और वो काहरा चला गया है। मेरा खुलूस और मेरी मोहब्बत देखो कि मैंने उस आदमी को निकल जाने की मोहलत दी। मैं उसे उसी वक्त पकड़वा सकती थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा जहर चूस लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जो इतना दिल नशीन धोखा हूँ, धोखे का शिकार हो गई हूँ। तुम जीत गए हो। सच कह दो अमर, सच कह दो। हाँ अनोशी, आमर ने कहा, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। तुम मुझे कैद खाने में बंद करा दो। अनुशी के आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने कह कहा लगाया और कहा, बस इतनी सी बात पूछनी थी जो तुमने बता दी है। तुम्हें कोई कैद खाने में नहीं डाल सकता। अब मैं भी खुशनुमा पिंजरे से आज़ाद होना चाहती हूँ। तुम शराब नहीं पीते, मैं तुम्हें बादशाहों का शरबत पिलाऊंगी। वह उठी और उस मेज के पास जा खड़ी हुई जिस पर सुराही रखी थी। उसकी पीठ आमर की तरफ थी। अनुशी ने दो प्याले अपने सामने रखे। नाहन से अंगूठी के साथ जड़ी हुई डबिया खोली। उसमें जो सफूफ था वो कुछ एक प्याले में और बाकी दूसरे प्याले में डाल दिया। आमर ना देख सका। अनुशी ने दोनों प्यालों में सुराही से मशरूब डाला। एक प्याला आमर को दे दिया, एक अपने हाथ में रखा। सूंघ लो, अनुशी ने कहा, यह शराब नहीं शरबत है। ये मेरी मोहब्बत का जाम है, पी लो। उसने प्याला होंठों से लगा लिया। आमर ने भी प्याला होंठों से लगा लिया। दोनों ने प्याले खाली कर दिए। अनुशी ने उसके हाथ से प्याला ले लिया और दोनों प्याले परे फेंक कर बाजू आमर के गले में डाल दिए। अपने रुखसार उसके गालों से रगड़ती हुई बोली, अब हम आज़ाद हैं। अनुशी उचक कर आमर से अलग हो गई और बोली, तुम भी गुनूदगी महसूस कर रहे हो? हाँ, आमर ने जवाब दिया, मैं गहरी नींद से उठकर आया हूँ। नींद परेशान कर रही है। अब हम दोनों इतनी गहरी नींद सोएंगे कि हमें कोई जगा नहीं सकेगा। अनुशी ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें गनूदगी का नुमाया असर था। कहने लगी, मैं तुमसे ज्यादा थकी हुई हूँ, गुनाहों ने थका दिया है। इसका सर डोलने लगा। उसने संभल कर कहा, ज्यादा बातों की कुव्वत नहीं आमर, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। हम अगले जहां में इकट्ठे उठाए जाएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, तुम अपना फर्ज अदा कर चुके हो। मैंने इस शरबत में वो जहर मिला दिया था जो मुझ जैसी लड़कियों को देकर परदेश भेजा जाता है। यह ज़रूरत के वक़्त के लिए दिया जाता है। इससे कोई तकलीफ और तलखी महसूस नहीं होती। बड़ी मीठी गनूदगी में इंसान हमेशा की नींद सो जाता है। मैं इसलिए ज़िंदा नहीं रहना चाहती कि ज़िंदा रही तो तुम्हें सज़ा दिला दूंगी। तुम्हें इसलिए ज़िंदा नहीं रहने दिया कि कोई और लड़की ये ना कहे कि आमर को उससे मोहब्बत है। आमर बिन उस्मान लेट गया था, जैसे वह अनूशी की बातें सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अनूशी का सर डोल रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई।
خادمہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے اندر بلا کر کہا، ہم دونوں نے زہر پی لیا ہے، سب کو بتا دینا کہ ہم نے خود زہر پیا ہے، کسی اور نے نہیں پلایا۔ کوئی صلیبی ملے تو اسے بتا دینا کہ سوڈان کی پری اپنا فرض ادا کر کے مری ہے۔ اس کی آواز دب گئی، وہ گرتی گرتی عامر تک پہنچی۔ خادمہ دوڑتی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کئی لوگ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عامر بن عثمان پلنگ پر چت پڑا ہے اور انوشی اس کے ساتھ لگی اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ اس کا سر عامر کے سینے پر اور اس کا ایک ہاتھ عامر کے سر پر تھا، جس کی انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ دونوں مرے ہوئے تھے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل جا چکا تھا۔ انوشی نے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان ایوبی کا جاسوس ہو سکتا ہے، اس کا تعاقب نہ کیا، نہ گرفتار کرانے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ساعتیں ہی روحانی سکون پایا تھا جو اس نے عامر کے ساتھ پیار کے دھوکے میں گزاری تھی۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی دور تھا کہ اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس حادثے کی تفصیلات پچھلی ویڈیوز میں سنائی جا چکی ہیں۔ مندرجہ بالا واقعات اس حادثے سے پہلے کے ہیں، جو یہ واضح کرنے کے لیے سنانا ضروری تھے کہ اسحاق ترک کتنی اہم معلومات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت اور بے عزتی کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بر وقت پہنچتا ہے یا نہیں، مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا اور یہ سوار صحرا کے مظالم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ صلیبیوں کے خیمے میں پڑا تھا، جہاں دو صلیبی لڑکیاں بھی تھیں۔ ایک کا نام میرنیا تھا اور دوسری کا باربرا تھا۔ یہ تفصیلات پچھلی ویڈیوز میں سن لیں تاکہ وہ واقعات ایک بار پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اسحاق ترک بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، جس سے صلیبیوں کی اس ٹولی پر ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان جاسوس ہے اور کوئی اہم خبر لے کر قاہرہ جا رہا ہے۔ دونوں لڑکیوں میرنیا اور باربرا کی آپس میں رقابت تھی۔ دونوں اپنے کمانڈر کو چاہتی تھی اور کمانڈر باربرا کو محبت کا دھوکہ دے کر میرنیا کے ساتھ گہری دوستی لگائے ہوئے تھا۔ باربرا نے انتقام لینے کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا کہ وہ صلیبی جاسوسوں کے جال میں آ گیا ہے۔ اسحاق اس چال میں ایسی بری طرح آیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور حلب سے آیا ہے۔ صلیبیوں کے سربراہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لے جا رہا ہے۔ اسحاق نے بتایا کہ خبر صرف اتنی سی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون نے عزاء الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا کہ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے اور اب سلطان ایوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے۔ اس صلیبی نے اسحاق ترک سے کہا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا تھا اور بیروت میں جو مسلمان جاسوس ہیں وہ کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو اسے صلیبی علاقے میں جا کر کسی قید خانے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اسحاق نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ ان کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے گا۔ اس سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا ہے۔ اس نے چند ایک باتیں گھڑ لی جو زیادہ تر شام کے مسلمان امراء سے تعلق رکھتی تھی۔ بیروت کے متعلق اس نے بے خبری کا اظہار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اسے بیروت کے راستے کا بھی علم نہیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ صلیبی جاسوسوں اور تحریب کاروں کی پارٹی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے اور دو لڑکیاں بھی اس پارٹی کی نفری 8-9 تھی۔ یہ قاہرہ سے بیروت کو واپس جا رہے تھے۔ ان کے سربراہ نے اسحاق کو بتایا تھا کہ وہ رات کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اسحاق نے جب یہ سنا کہ وہ بیروت جا رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے نائٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے سلطان ایوبی کو بالڈون کی فوج کا ڈیپلائی بتانا تھا اور اسے خبردار کرنا تھا کہ وہ بیروت کا محاصرہ ترک کر دے۔ اس کے بعد اسحاق جان دینے کے لیے تیار تھا، مگر وہ قیدی بن چکا تھا اور نہاتا تھا۔ رات کو اس قافلے نے وہاں سے کوچ کیا۔ اسحاق کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر ایک اونٹ پر سوار کر دیا گیا تھا۔ اس اونٹ پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا یہ جاسوس بیروت سے قاہرہ روانہ ہوا تھا، مگر قاہرہ پہنچے بغیر بیروت کو واپس جا رہا تھا۔ مسافت بڑی ہی لمبی تھی۔ اسحاق ترک اس امید پر جا رہا تھا کہ فرار کی کوئی صورت پیدا کر لے گا۔ میں اب ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکتا، صلاح الدین ایوبی اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ فوج تیاری کی حالت میں ہے۔ اس حالت میں فوج کو زیادہ عرصہ رکھنا مناسب نہیں۔ سپاہیوں کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ یہ کیفیت جنگ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینا چاہتا ہوں۔ ہم جب بھی لڑے اپنے علاقوں میں لڑے ہیں اور اسی پر خوش ہوئے کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ دشمن ہماری ہی زمین پر حملہ آور ہوا، پسپا ہو کر ہماری ہی زمین پر رہا۔
اب میرا ہر قدم جارحانہ ہوگا۔ فرنگی فوج بیروت میں ہے، مجھے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اگر بالڈون نے کوئی نقل و حرکت کی ہوتی تو اطلاع آ جاتی۔ میرا قیاس یہ ہے کہ وہ اور دوسرے صلیبی حکمران ہمارے مسلمان امراء کو اپنا حمایتی اور ہمارا دشمن بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہمیں ہانہ جنگی میں الجھائیں گے۔ وہ زمین دوز کارروائیوں میں لگے رہیں۔ ہم بیروت کو محاصرے میں لیں گے، اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ عظیم شہر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ سالارو کے اس اجلاس میں سلطان ایوبی کی بحریہ کا امیر البحر بھی موجود تھا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید ابو حدید نے اس کا نام حسام الدین لولو لکھا ہے۔ یہ بحری جنگ کا ماہر اور غیر معمولی طور پر قابل امیر البحر مانا جاتا تھا۔ بیروت چونکہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تھا، اس لیے سلطان ایوبی محاصرہ مکمل کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جن دستوں کو بحری جہازوں سے جانا اور ساحل پر اترنا ہے وہ سکندریہ پہنچ چکے ہیں۔ حسام الدین کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سمندر سے جانے والے دستے جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس لیے یہ کچھ دن بعد روانہ ہوں گے تاکہ خشکی والے دستے پہنچ جائیں۔ سمندری دستے ساحل پر اتریں گے، تیز رفتار قاصد ہمیں اترنے کی اطلاع دیں گے۔ شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پناہ میں لیا جائے گا۔ فوجیوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، کسی صورت میں لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنے ہی اونچے عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف سے جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں، جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوں گے، کوئی سامان نہیں کھولا جائے گا، سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا، کھانا پکایا نہیں جائے گا۔ کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ جا رہا ہے، جانوروں کو پوری طرح خوراک دی جائے گی۔ سلطان نے چادر جتنے چوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت تک کا نقشہ تیار کرایا تھا، جو اس نے دیوار کے ساتھ لٹکایا اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے رہے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوؤں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں اور وہ دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ تک اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے ورق بھی پھڑ پھڑا اٹھے تھے۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین پر آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر اور شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد لیتے رہیں گے اور اپنا دین و ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ محترم سلطان، ایک سالار نے اٹھ کر کہا، ہم احکام اور ہدایات کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں۔ ہم دشمن کے علاقے سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہوئے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا، دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رست اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپا مار جیش کریں گے۔ چھاپا مارو کے سالار سارم مصری یہاں موجود ہیں۔ انہیں بہت پہلے ہدایات دے دی گئی تھی۔ انہوں نے چھاپا مارو کو تربیت اور مشق دے لی ہے۔ باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ سپاہیوں اور کمانڈروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں اس کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکے۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہر دستے کی سلامی لے رہا اور دعائیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔
محمد ابو حدید کی تحریروں کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگا۔ اس کے بیٹے کے اتالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے: آج نجد کے پھول ارار کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتا۔ مصری واقعہ نگار لکھتا ہے اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر اس پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگونی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداعی کے وقت دعا دیں گے، انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکا۔ اس کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی 1182 عیسوی میں ہوئی تھی۔